السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے کلپ میں غسل کے سلسلے میں اور وضو کے سلسلے میں تمام باتیں جانی کہ غسل کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور غسل کرنا کب سنت ہے، پھر اس کے بعد میں آپ نے وضو کے سلسلے میں باتیں جانی کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آپ یہ چیز جان لیں کہ وضو اور غسل کیوں کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہی آئے گا کہ غسل اور وضو صرف اور صرف نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو عبادتیں ہوتی ہیں انہی کے لیے وضو اور غسل کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ آپ نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ ہی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ پاک اور صاف نہیں ہیں۔ تو ہمارے یہ وضو اور غسل دونوں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم نماز کے سلسلے میں بات کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں جن چیزوں کا نماز کے اندر اور نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی؟ تو اس سلسلے میں نماز کے شرائط سامنے آتے ہیں اور نماز کے فرائض سامنے آتے ہیں۔ بعض حضرات اس سلسلے میں کسی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، تو وہ کہیں 13 بتا دیتے ہیں، کہیں کتنے بھی بتاتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نماز کے فرائض اور شرائط دونوں 7 اور 6 ہیں، اور جب بندہ جوڑتا ہے تو وہ 13 بنتے ہیں۔ جا کے اس اعتبار سے وہ پورے 13 بتا دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے شرائط 7 ہیں اور نماز کے فرائض 6 ہیں۔ تو ان چیزوں کا ذکر پہلے کرنا ضروری ہے جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ نماز انشاءاللہ ہم آئندہ کلپ کے اندر بتلائیں گے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے نماز کے شرائط کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ نماز کے شرائط 7 نماز کے شرائط 7 ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، نمبر 7 نیت کرنا۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں۔ شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ نمبر 1 پہ بیان کیا گیا بدن کا پاک ہونا۔ بدن آپ کا اسی حالت میں پاک ہوگا جب آپ نے غسل کیا ہوگا، پھر وضو کیا ہوگا۔ اگر آپ پہلے سے پاک ہیں تو نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، یعنی کہ آپ وضو سے فارغ ہوں، وضو آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بدن پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس جگہ پر اگر کوئی گندگی یا ناپاکی پڑی ہوئی ہے
تو اس کے اوپر جو آپ کپڑا ڈال رہے ہیں، مصلی وغیرہ جو بھی بچھا رہے ہیں، وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے جس سے اس گندگی کی بو یا پھر اس گندگی کا اثر اوپر باقی نہ ہو، وہ چھپ جائے۔ یہ مراد ہے جگہ سے پاک ہونے کا۔ تو پہلے نمبر پہ ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرے پہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے پہ ہے جگہ کا پاک ہونا، اور پھر ہے چوتھے پہ سطر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ سطر کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور پیروں کی ہتھیلیاں، یہ چیزیں کھلی رہنے کی اجازت ہے۔ باقی عورت کا پورا سطر ہے، پورا کا پورا سطر ہے۔ مرد کا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہونا، یہ سطر ہے۔ تو نمبر 4 پہ آتا ہے سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ نمبر 5 پہ ہے وقت، نماز کا وقت ہونا۔ یہ نہیں کہ آپ نماز سے پہلے ہی وقت شروع نہیں ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 6 پہ ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف آپ اپنا رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ قبلے کی طرف ذرا سا بھی ادھر ادھر ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 7 پہ کہ آپ جس نماز کو ادا کرنے جا رہے ہیں، جس نماز کا وقت ہے، اس کی نیت ضرور کریں۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہوئے آپ کے نماز کے شرائط۔ یعنی اگر آپ نے ان چیزوں کو مکمل طریقے سے نہیں کیا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں نماز کے فرائض، یعنی نماز کے شرائط جو ہوتے ہیں وہ نماز سے پہلے ہوتے ہیں، اور فرائض جو ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو ہوتے ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر ہوتے ہیں ان کو فرائض کہتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے شرائط کو مکمل نہیں کیا تو آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہوتا ہے نماز کے فرائض اور شرائط کے درمیان میں فرق۔ شرائط ان کو کہتے ہیں جب آپ نماز کے شرائط کو مکمل کر لیں گے، پورے کر لیں گے، تب آپ آگے کی پالیسی پوری کر سکتے ہیں، آپ آگے نماز کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرائط کا دھیان نہیں کیا تو آپ نماز میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہیں آپ کے نماز کے شرائط۔ اب نماز کے فرائض کے سلسلے میں، نماز کے فرائض 6 ہیں، نماز کے فرائض 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات کرنا، 3 چھوٹی آیتیں یا پھر 1 بڑی آیت۔ قرات کرنا 3 چھوٹی آیتیں یا پھر 1 بڑی آیت۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، یعنی کہ ہر رکعت میں الگ الگ 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی آخری رکعت میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ آپ کے نماز کے فرائض ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، یعنی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے فرائض ہیں۔ فرائض اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور قیام کرنا یعنی کہ فرض نمازوں میں قیام کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں میں قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کے طاقت ہے پھر بھی وہ کرسی پر یا پھر زمین پہ بیٹھ کے فرض نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز قطعاً درست نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ فرض نماز میں قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر کسی عذر کے زمین پر یا پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، قیام لازم اور ضروری ہے۔ قرات کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ قرات اتنی کریں
اگر آپ چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 3 آیتیں ہوں، کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ اگر آپ لمبی پڑھ رہے ہیں تو 1 آیت بھی کافی ہوگی۔ اور رکوع کرنا، پھر دونوں سجدے کرنا ہر رکعت میں، یعنی کہ آپ نے 4 رکعت والی نماز کی نیت کی ہے تو آپ ہر رکعت میں الگ الگ 2 سجدے کریں گے، آپ 2 سجدے کریں گے۔ اور قاعدہ اخیرہ کی آخری رکعت میں، قاعدہ اخیرہ میں یعنی کہ 4 رکعت والی آپ نے نماز باندھی ہے، نیت باندھی ہے، تو آپ چوتھی رکعت کے آخر میں التحیات کی مقدار بیٹھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس میں التحیات پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اس میں التحیات کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض مکمل ہو گئے۔ اگر آپ نے شرائط پورے کر لیے ہیں تو آپ فرائض کے لیے نماز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرائط پورے نہیں کیے ہیں تو آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو آپ ان باکس میں آ کر، کامنٹ سیکشن میں آ کر اس چیز کو ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں، یاد کر سکیں اور ان کی نمازیں پوری ہو سکیں۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں اور ان کی نمازیں ادھوری رہ جاتی ہیں، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور کار خیر میں حصہ لیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کو آپ کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔